السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں دا وائس آف بی ریلیجیس۔ آج ہم سورہ لحب کا حقیقی پس منظر اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ اس سورہ کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن صحیح طرح یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا مقاطع کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں اعلانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ صورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاق کی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک کے عرب میں ہر طرف بے امنی، غارتگری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی مطلب نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشتنائی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک ایک بالکل فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا،
خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے معتد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز میں پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ سزا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتا دیکھ لیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہد، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناز جائے اس دین کا جس میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھی۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الصدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے کہ اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے۔ اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا، یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے،
میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی ربیہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ جاتے اور فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے بنی فلاں، یہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ طارق بن عبداللہ المحرابی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی معاہدہ کیا تو یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا، شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو بھی خسارہ ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارے اپنی بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھی جن کی بنا پر اس صورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے تھے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایت کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنیت برت سکتے ہیں۔ جب علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔
اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔